السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دوستو، چاند گرہن کا جو جادو ہوتا ہے یہ مخصوص وقت کیا جاتا ہے، اور بقول جادوگر وہ کہتے ہیں کہ جب چاند گرہن ہوتا ہے تو اس وقت ہم مخصوص عبادت کرتے ہیں، اور اس عبادت کرنے سے شیطان اور جنات ان پر بہت خوش ہوتے ہیں، تو ہم اس وقت سفارش کرتے ہیں کہ اپنے خاندان میں سے کچھ جنات ہمارے حوالے کر دو کہ ہماری خدمت کرے، ہمارے کام سر انجام دیں، ہمارے کام جو ہیں وہ بجا لائیں۔ تو وہ ہم جادو اور جو طاقت ہوتی ہے جنات کی، شیاطین کی، وہ سنبھال کر رکھتے ہیں، اور اس وقت ہم یہ جادو کرتے ہیں جو بہت ہی سٹرانگ قسم کا طاقتور ہوتا ہے، اور بہت ہی کچھ ایسی ہمارے ساتھ کسی کی ڈیل ہوتی ہے کہ بہت پیسے جس سے ہم نے لینے ہوتے ہیں، بہت بڑا کام ہو، اس وقت یہ جادو کیا جاتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں جادوگر کہ اس کا توڑ نہیں ہے، کیونکہ اس کا توڑ اسی وقت ہوتا ہے کہ جس وقت اسی طرح کا چاند گرہن ہوگا تو پھر اس کا توڑ ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا جس طرح کا یہ چاند گرہن تھا نہیں ہوگا تو اس جادو کا توڑ نہیں ہوگا۔ یہ جادو اس پر خطرناک قسم کے اپنے اثرات چھوڑے گا اور خطرناک قسم کی بیماریاں پیدا کر دے گا۔ لیکن ان بیوقوفوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ کی ذات غفور الرحیم ہے۔ اس نے اللہ کے کلام میں بہت بڑی طاقت رکھی ہے جو ہر چیز کا توڑ ہے۔ جتنا بھی سخت قسم کا جادو ہو، جتنی بھی کائنات ہے اس کے کنٹرول میں ہے، اور اللہ کی ذات قرآن پاک میں یہ فرماتی ہے بے شک قرآن ایمان والوں کے لیے شفا ہے۔ اس لیے ہمیں مایوس ہونے کی یا ان لوگوں سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دوستو ہم نے بدعات سے بچنا ہے۔ جو مختلف قسم کی بدعات ہیں، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ چھری کو، لوہے کو، چاقو کو، کسی چیز کو ہاتھ نہ لگاؤ، خصوصاً جو حاملہ عورتیں ہوتی ہیں کہ تمہارے بچے پر چاند گرہن کا اثر ہو جائے گا۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ ہندو سکھوں کے اندر ہم رہتے رہے ہیں، ہمارے آباء و اجداد، وہاں سے یہ چیزیں ہمارے اندر آ چکی ہیں۔ قرآن و حدیث سے کوئی بھی ایسی چیز منسوب نہیں ہے، کوئی بھی وہاں سے کوئی ایسی روایت نہیں ہے یہ ثابت کر سکے، یا ثابت نہیں ہے کہ ایسی کوئی چیز ہو سکتی ہے۔ اللہ کی حفاظت مانگنی چاہیے۔ ایک بہت ہی مشہور روایت ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ابراہیم انتقال فرما گئے تو اس وقت گرہن لگا، تو لوگوں نے کہا کہ آج چاند اور سورج بھی افسردہ ہیں، اور یہ گرہن اس وجہ سے لگا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند جو ہیں وہ انتقال کر گئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پریشانی کی وجہ سے کافی پریشان سے تھے اور بہت ہی خوف زدہ تھے، اور اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے اور 2 رکعت نماز خسوف انہوں نے پڑھی اور اللہ سے دعا کی، اور صحابہ کرام کو اس وقت جو خطبہ دیا، جو انہوں نے بیان فرمایا، وہ یہ کہا کہ یہ جو چاند اور سورج ہیں یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ جب چاہتا ہے انہیں نور دیتا ہے، جب چاہتا ہے اسے نور لے لیتا ہے، یعنی ان پر عذاب مسلط کر دیتا ہے۔ عذاب کا وہاں پر کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ان پر یہ جو گرہن ہوتا ہے یہ نازل کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے اس وقت توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ توبہ استغفار کریں گے تو اللہ کی ذات آپ کو جادو سے بھی محفوظ رکھے گی، اور جادو کی وجہ سے جو آپ کے اوپر اثرات آنے والے ہیں، خطرناک بیماریاں آنے والی ہیں، اللہ کی ذات ان سے بھی آپ کی حفاظت فرمائے گی۔ اور جو ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہوتا ہے اس کو بھی کچھ گرہن نہیں کہے گا، کیونکہ وہ اللہ کی حفاظت میں ہو جاتا ہے۔ ہم نے اس وقت کرنا کیا ہے؟ خصوصاً جو حاملہ عورتیں ہیں ان کو چاہیے کہ وہ وضو کریں اور 2 رکعت نماز نفل خسوف نیت کر کے پڑھیں، اور ان کے لمبے رکوع سجود کریں، اللہ سے اس کے بعد توبہ استغفار کریں، اور یہ وظائف وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے پڑھنا ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر 300 دفعہ آپ نے کہنا ہے، یعنی 3 تسبیحاں وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے کرنی ہے۔ اس کے بعد 4 دفعہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، اور
4 دفعہ ہی آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد ایک دفعہ آپ نے جو 3 آیات ہیں سورہ بقرہ کی وہ آپ نے پڑھنی ہے، اور سورہ فلق، سورۃ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ تینوں صورتیں آپ نے 3 دفعہ پڑھنی ہیں۔ اول آخر آپ نے دروشی پڑھنا ہے، اور اپنے پاس آپ نے اپنے قریب پانی رکھ لینا ہے، اس پانی کے اوپر آپ نے تھتکارنا ہے، اور اس کو دم کرنے کے بعد، چھٹکارنے کے بعد آپ نے خود بھی پینے ہیں، اور جتنے آپ کے خاندان کے فیملی کے لوگ ہیں، فیملی ممبران ہیں، ان کو بھی آپ نے پلانا ہے۔ اور اگر آپ کو آپ کے گھر کے اندر کوئی جادو کے اثرات نظر آ رہے ہیں، آپ کو اپنے اوپر اثرات نظر آ رہے ہیں، تو آپ نے خود بھی پانی پینا ہے، فیملی ممبران کو بھی پانی پلانا ہے، اور اس گھر کے کونوں کے اندر، دیواروں کے اوپر آپ نے اس پانی کا چھڑکاؤ بھی کرنا ہے۔ اور یہ عمل جو ہے یہ آپ نے چاند گرہن کے دوران ہی کرنا ہے۔ چاند گرہن کا جو ٹائم ہوگا، وقت ہوگا، وہ تمام ایشیا اور یورپ کے اندر دیکھا جائے گا۔ یہ گرہن جو ہوگا تمام ایشیا اور یورپ میں نظر آئے گا، اور اس کا پاکستان کے ٹائم کے مطابق جو ٹائم ہے 8:14 سے لے کر اس کا 12:32 تک ہے ٹائم اس کا۔ 8 PM شام کے وقت کے جو 8 ہوتے ہیں، یہ ٹائم ہے 8:14 سے لے کر 12:32، آدھی رات تک اس کا ٹائم ہے۔ اس دوران آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور اس جادو کی، اس کی بیماریوں کی، یہ جو چاند گرہن کا جادو کیا جاتا ہے، اس کی علامات یہ ہوتی ہیں کہ آپ کو کچھ سائے نظر آتے ہیں، بعض دفعہ کچھ آپ کو چلنے کی آوازیں آتی ہیں، اور بعض دفعہ آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے بستر کے اوپر کوئی لیٹا ہوا ہے، یا یہیں سے کوئی ابھی اٹھ کر گیا ہے، ایسی آپ کو فیلنگ ہوگی۔ آپ کے جسم کے اوپر بعض دفعہ کوئی کٹ لگے گا، کوئی زخم بنے گا اور اچانک بن جائے گا، نشان بنے گا اور اچانک بن جائے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ بعض دفعہ آپ کو کچھ آوازیں نظر آنا، سننا شروع ہو جائیں گی، اور بعض دفعہ یہ بھی ہوگا کہ آپ سو رہے ہیں تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کوئی چیز آپ کے اوپر گرنے لگی ہے، اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے سینے کے اوپر کوئی چیز آ کر بیٹھ گئی ہے، یا آپ کے جسم کے اوپر آ کر کسی نے دباؤ ڈال دیا ہے۔ ایسی علامات ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو ایسی علامات نظر آئیں تو دوستو یہ آپ نے 2 رکعت نفل نماز فجر پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ آپ نے ضرور کرنا ہے۔ اگر آپ کو یہ وظیفہ خود نہیں کر سکتے تو میں نے اسی ویڈیو کے اندر یہ تلاوت کرنی ہے، اس کو سنیں، اور اس کے اوپر آپ نے خود ہی تھتکار لینا ہے، اس پانی کے اوپر اس کو پینا بھی ہے، اور اپنے گھر کے اندر آپ نے اس کا چھڑکاؤ بھی کرنا ہے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر 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 الله أكبر.
الله أكبر 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 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد